صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیٹس کی سٹوریز یا قصص الانبیاء سے ہم اپنے سفر کو کنٹینیو رکھتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں اور آنے والے کچھ ایپیسوڈز میں جو ہم بات کریں گے وہ قوم سمود کی ہوگی. اپنے قرآن مجید میں قوم سمود کا تذکرہ فریکوینٹلی سنا ہوگا اور رادر یہ دو نام بار بار ایک ساتھ آتے ہیں. قوم عاد، قوم سمود. دا پیپل آف عاد، دا نیشن آف سمود. تو یہ دونوں نام آلموسٹ ساتھ میں آئے ہیں اور بار بار قرآن مجید میں آئے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان دو قوموں کے ذریعے، ان کے انجام کے ذریعے اللہ ہمیں کوئی لیسن دینا چاہتا ہے، اللہ ہمیں عبرت سبق دینا چاہتا ہے. So we start with the ذکر of Prophet Saleh and قوم سمود انشاءاللہ. پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے قوم عاد اور جناب ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا تھا. Now as we look at the some similarities or something جو قوم عاد اور قوم سمود میں ہے. قوم عاد جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو پوری قوم ہے اس کا جو فاؤنڈر تھا جس کے نام پر سے یہ نام رکھا گیا تھا دیٹ واز عاد, the great grandson of prophet نو, یعنی سام ابن نو کی نسل سے قوم عاد چلی تھی. سملرلی سام ابن جناب نو کی نسل سے قوم سمود بھی چلی ہے. اینڈ موسٹ پروبیبلی قوم عاد کی بربادی کے بعد قوم سمود وجود میں آتی ہے. سو نو دیر از اے سملیرٹی. ہم کہہ سکتے دا سیم ٹرائب، دا سیم فیملی عاد کی ہی نسل سے یا سام ابن نو کی نسل سے یار آلموسٹ دا ایریا وائز بھی اگر ہم دیکھیں یا ان کے ہنر کے حساب سے بھی دیکھیں تو دے واز سیم. انشاءاللہ اس پوائنٹ پہ ہم آئیں گے. ان کی ضد، ان کا ایروگنس وہ بھی سیم تھا. قوم عاد کے وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ بڑے بڑے اونچے اونچے لوگ تھے اور پہاڑوں میں گھر بناتے تھے اپنے آپ کو راکس بہت یعنی اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھتے تھے. قوم سمود کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا بلکہ یہ اور زیادہ ایروگنٹ ہے. ایز پر نریشنز قوم سمود ہم دیکھتے ہیں بیکاز پروفٹ نو کا زمانہ گزر چکا ہے، پروفٹ ہود علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا ہے. اب قوم سمود کے پاس جب کوئی نبی آتا ہے تو what they say کہ we are strong enough، کوئی طوفان کوئی آندھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایز پر نریشنز جیسے ڈفرینٹ روایات میں they were educated، they were talented، they were skillful، ان کے پاس ہنر تھا. تو انہوں نے اپنے گھروں کو اتنی اونچے اونچے پہاڑوں کے اندر، کیوز کے اندر محل بنائے ہوئے تھے. لائک آل دا لگژریز، آل دا کمفرٹ ان سائڈ دی ماؤنٹین. اور اتنا انہوں نے یعنی وٹ ایور دے یوز ٹو ڈو، جو بھی وہ بناتے تھے، جو بھی ان کی ضرورت کے سامان تھے، وہ سب اتنا ہائیلی پروٹیکٹڈ ہوتا تھا کہ یہ اپنے زمانے کا سپر پاور آپ کہہ سکتے کہ کوئی بھی ان کا نقصان نہیں کر سکتا. اینڈ دے ور ویری ویل پریپیئرڈ. یعنی اگر ان سے کہا جائے کہ لک ایٹ پروفٹ نو،
اور ان کی قوم کو یاد کرو کہ وہ طوفان آیا اور سب کچھ غرق ہو گیا، تو کہتے تھے وی آر امیون فرام دیٹ. کوئی بھی طوفان، کوئی بھی پانی، کوئی بھی باڑھ ہم کو ڈبا نہیں سکتی ہے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اتنا غرور نہ کرو، قوم عاد ایک ہوا کے جھونکے سے برباد ہو گئی، باد عقیم نے ان کو برباد کر دیا، تو کہتے تھے اوکے بٹ وی اسٹے ان دا راکس، اور راکس کے اندر پاسبل ہی نہیں ہے کتنی بھی آندھی آ جائے مگر وہ ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی ہے. اور یہ ریزن تھا کہ وہ دن بدن مغرور ہوتے جا رہے تھے. اینڈ ایک ایموشنل فیکٹر کے طور پہ، یا جیسے کہتے آبا و اجداد کی جو روش تھی، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. So they used to carve the idols and there were around 70 idols. 70 بتوں کی پوجا کرتے تھے، الگ الگ دنوں میں کرتے تھے. ایک بڑا سا ماؤنٹین تھا، بڑا سا پہاڑ کے پاس جاتے تھے سال میں ایک مرتبہ، جیسے گیدرنگ عید کی طرح، اور وہاں پہ قربانیاں پیش کرتے تھے، جانوروں کو قربان کرتے تھے. سنو، ان کا جو ایک مین ریلیجن تھا دیٹ واز آئیڈل ورشپ. یہ قوم کے بارے میں اللہ جب قرآن مجید کے ڈفرنٹ سورتوں میں جب ڈسکرائب کرتا ہے، ون آف دیم وچ آئی کوٹ ہیئر از سورہ آراف آیت نمبر 73 سے 79. اگر آپ دیکھیں سورہ آراف، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ورس نمبر 73 چیپٹر نمبر 7. ہم نے سمود کے پاس، یعنی قوم سمود کے پاس، ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قال، اس نے کہا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اینڈ دین دا ورسز گو آن ٹل 79 کہ انہوں نے کیسے ریجیکٹ کیا اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. اگر آپ کو پھر سے یہاں پہ کچھ کلک کیا، وی ہیو ڈن لائک سچ ورسز ارلیئر ایز ویل. قوم عاد کے لیے بھی اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے قوم عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور یہاں پہ بھی کیا کہا کہ ان کے بھائی صالح کو بھیجا. دیٹ مینس کہ they were from the same family. یعنی ایسا نہیں ہے کسی اور ملک سے کوئی نبی آتا ہے اور ان سے آ کے کہتا ہے کہ آئی ایم دا پروفٹ اور میں فلاں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور تمہیں مجھے ماننا پڑے گا. جیسے بادشاہوں کی جنگ ہوتی تھی کہ if you don't obey me تو میں تمہارے اوپر حملہ کروں گا. نہیں، ایون ہمارے ہولی پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، نبی پاک کے لیے بھی ملا کہ آپ انہی لوگوں میں سے تھے. اللہ کہتا ہے وہی لوگ ہیں، انہی لوگوں میں سے 40 ایئرز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان رہے. انہوں نے نبی کی اخلاق کو دیکھا، ان کی امانت داری کو دیکھا، ان کی صداقت کو دیکھا. دا بیسٹ آف دا سورس آف انسپریشن، دا اخلاق، یہ سب رسول میں دیکھا اور ان کے قائل تھے، ان کی طرف اٹریکٹڈ تھے. However, جب نبی نے کہا اللہ ایک ہے تو منکر ہو گئے، نبی پاک کے دشمن ہو گئے. تو اللہ کہتا ہے میں کوئی نئی چیز نہیں لاتا، I prepare you mentally, I prepare you. تو تمہاری لوگوں میں سے جو تم کو جانتا ہے، He knows your weaknesses and your strength. تو تمہی لوگوں میں سے میں نے ایک نبی کو تمہارے درمیان بھیجا. یعنی قوم سمود کے لیے اللہ کیا کہتا ہے، ان کے بھائی صالح کو ان کی طرف بھیجا. نا یہ جو تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا قوم سمود کا، as per narrations جناب صالح علیہ السلام was just 16 years old. 16 سال کی عمر تھی، 16 سال کی عمر تھی. اور یہ چیز ان لوگوں کو بہت ناگوار گزری. See, always this has happened. تجربہ، عمر، جہاں پہ ہنر ہوتا ہے، جہاں پہ علم ہوتا ہے، جہاں پہ منصب من جانب اللہ ہوتا ہے، نبوت، امامت، خلافت، جہاں پہ منصب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہاں پہ عمر نہیں دیکھی جاتی. We have number of examples. Prophet عیسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ گہوارے سے بولتے انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں.
اپنی ماں کی عصمت کی گواہی جناب عیسیٰ نے گہوارے سے دی. جناب یحییٰ he was a prophet in a small age, young age. تو یہاں پہ عمر نہیں دیکھی جا رہی ہے. ہم اس مکتب کو بلانگ کرتے ہیں جو الحمدللہ 5 سال کی عمر میں بھی امامت کو تسلیم کرتے, 8 سال کی بھی امامت کو تسلیم کرتے. Why? Because we know, ہمارا عقیدہ ہے کہ علم جب خدا دے دے, ہنر جب خدا دے دے, اور منصب جب خدا دے دے, تو پھر خدا علی کل شیء قدیر ہے. وہ جہاں بھی جیسے بھی چاہے وہ علم دے سکتا ہے, وہ منصب دے سکتا ہے. جیسے if I am not wrong, 9th امام یا 10th امام, I guess 9th امام علیہ الصلاۃ والسلام, جب امام پر اعتراض ہوا, کہا کہ آپ کے اندر ساری خوبیاں ہیں, مگر یا امام جواد یو آر جسٹ 9 years old, 8-9 years old, ہم 8-9 سال کے بچے کو کیا امام مانے, ورنہ تو آپ کے اندر ساری کوالٹیز ہے, بٹ نو یو آر سو ینگ. تو امام نے قریب میں ایک پہاڑ کو دیکھا اور امام نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو کیا یہ پہاڑ گویا ہو سکتا ہے, بول سکتا ہے؟ کہا ہاں بول سکتا ہے, اللہ چاہے تو پہاڑ بول سکتا ہے. کہا اگر اللہ چاہے تو اس پہاڑ کو وہ سارے علم کے ٹریجرز دے سکتا ہے, اس کو عالم بنا سکتا ہے. کہا اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے. تو امام نے کہا تم ایک بے جان پہاڑ کو لیے مانتے ہو کہ اللہ چاہے تو اس کو گویائی بھی دے سکتا ہے, علم بھی دے سکتا ہے, مگر 9-10 سال کی عمر میں تم فرزند رسول کو امام نہیں مان سکتے. So this things also matter. میں کیوں یہ پوائنٹس کو لے رہی ہوں, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ امامت پہ اعتراض ہوتا ہے, شیعت پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے بچے کو امام مانتے تھے, اور something like when the biggest issue of خلافت arises, like the Saqifa. بعد السقیفہ there were people جو یہ کہتے تھے یا علی ہم آپ کو امام تسلیم کر لیتے, آپ خلیفہ بلا فصل جانشین رسول مان لیتے, آپ کے اندر وہ ساری کوالٹیز ہے, علم ہے, شجاعت ہے, صبر ہے, سب کچھ تو آپ کے اندر ہے, بس ایک چیز کی کمی رہ گئی, آپ تجربے کار نہیں ہو, آپ کی عمر نہیں ہے. ہم ایسے کو نبی کا خلیفہ بنائیں جو عمر رسیدہ ہو, تجربے کار ہو. آپ کی عمر یو آر جسٹ ان یور ارلی 30s, 33 years میں بھی. تو عمر ہوتی آپ کی, کوئی پراپر ایج ہوتی تو ہم آپ کو بھی امام خلیفہ تسلیم کر لیتے. اینڈ دیٹ از وائی وی اسٹرانگلی ایمفسائز آن دس کہ منصب نبوت اور منصب امامت اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اللہ جس عمر میں چاہے نبی یا امام کو ظاہر کر سکتا ہے, یا وہ منصب امامت یا نبوت پہ فائز کر سکتا ہے. سو وی لک اوور ہیئر کہ جناب صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے, when he saw کہ there are 70 idols اور وہ 70 بتوں کی پوجا ہوتی تھی, تو جناب صالح نے حکم خدا سے 16 سال کی عمر سے تبلیغ کرنا شروع کیا. انشاءاللہ اس کے آگے کیا ہوا, انہوں نے پروفٹ صالح کے ساتھ کیا کیا, کیسے ان کو دھوکہ دیا, یہ ساری بات زندگی رہی تو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے دعا کرتے اللہ ہمیں ہمارے امام کا وفادار بنائے رکھنا, اور امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.